أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خرجت بركته بذاته محياه وتعت الأواني من طيبه وذكره وأيامه. برادران طریق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا. قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. ایمان کی ہم کو تجدید کرنی ہے، ہر حال میں تجدید کرنی ہے. اس بات کا ایمان ہے ہمارا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ ہی ہمارا الہ ہے، اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہی ہمارا کفیل و کارساز ہے، اللہ ہی ہمارا سب کچھ کرنے والا ہے. صرف دنیا میں نہیں، آخرت کے تمام منازل بھی اللہ ہی کے فضل و کرم سے پورے ہونے والے ہیں. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادتیں ہم کو جنت کا حقدار بنا دیں گی، یا پھر ہمارا صدقہ، ہمارے خیر و خیرات اگر ہم کو جنتی بنا دیں گے، ہم اگر اپنی عبادتوں پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ چاہے تو وہ ہماری عبادتوں کو ہمارے منہ پر پھینک دے اور ہم کو دوزخ کا ایندھن بنا دے. اللہ کے اختیار میں، کیونکہ آخرت کے منازل بھی اللہ تعالیٰ جو ہم کو پورے کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ہم جو دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ یا الہ العالمین عدل کریاں تو پھنسیاں، فضل کریاں تو چھٹیاں. اگر تو عدل کا معاملہ کرنے آ جائے، اگر تو انصاف کرنے آ جائے، اگر تو برابری کا معاملہ کرنے آ جائے تو ہم پھنس جائیں گے. فضل کر لیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارا معاملہ فرما، عدل سے مت فرما. عدل سے اگر معاملہ فرمائے گا تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ تعالیٰ کے منشا کو کوئی پورا ابھی تک نہیں کر سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ جیسا منشا کو پورا کرے اللہ تعالیٰ کے، کوئی اور ویسا پورا کر بھی نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ان صفات کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے ساتھ معاملہ. کبھی ہم کو تکبر نہیں آنا، کبھی ہم کو ایک خیال نہیں آنا کہ ہماری عبادتیں ہم کو بچا لیں گی. کل اللہ کے دربار میں ایک بندہ پیش ہوگا، اللہ کے دربار میں ایک بندہ پیش ہوگا جس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے اور نیکیوں کا پلڑا اس کا جھک جائے گا. نیکیوں کا پلڑا اس کا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا. اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کریں گے، اے بندے بتا تیرے ساتھ کاما ملا کیا جائے؟ تو بندہ بولے گا، اے اللہ تیرا وعدہ ہے، تیرا وعدہ ہے کہ اس کا پلڑا جھک جائے گا، اس کا میرے نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، مجھے جنت چاہیے. اللہ تعالیٰ بولے گا، ہاں بے شک مجھے جنت ملے گی. فرشتوں کا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اے فرشتوں اس کو جنت لے جاؤ، لیکن جاتے جاتے اس کو دوزخ کی سیر کرا دو، دوزخ کی سیر کرا دو. وہ فرشتے نکلیں گے سیر کرانے کے لیے. دوزخ ابھی ہزاروں میلوں دور ہے، لیکن اس کی تپش، اس کی گرمی اتنی زیادہ ہے کہ جیسے ہی وہ تھوڑا قریب پہنچے گا اس کو پیاس کی شدت لگے گی، بے انتہا پیاس محسوس کرنے لگے گا. فرشتوں کو بولے گا کہ مجھے پانی چاہیے. فرشتے بولیں گے کہ ہم کو تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے. یہ فعلون ما تؤمرون، وہ کرتے ہیں جو ان کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، جو حکم ہے وہ کرتے. ہم کو کیا حکم دیے؟ یہاں سے دوزخ بتا کے جنت لے جاؤ، ہمارا کوئی اور کام نہیں.
تو بندہ جو ہے پیاس کی شدت سے آگے نہیں چل سکے گا، بیٹھ جائے گا، وہاں پہ بیٹھ جائے گا۔ فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، پوچھیں گے اے اللہ تیرا بندہ سے سوال کرتا ہے تو پوچھو اس سے، میں ایک کٹورا پانی دوں گا، کیا وہ اپنی 1/3 نیکیاں دے سکتا ہے مجھ کو؟ تو بندہ بولے گا کہ ہاں میں پانی ایک کٹورے کے بدلے میں 1/3 نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں، 1/3 1/3 نیکیاں میں دے دے گا، ایک کٹورا پانی پے گا۔ تھوڑا آگے بڑھے گا اور گرمی کی شدت بڑھے گی، اور گرمی کی شدت بڑھے گی، وہ پانی کی پیاس کو برداشت نہیں کر پائے گا، پھر ایک مرتبہ سوال کرے گا پانی کا، فرشتے وہی جواب دیں گے ہم کو کوئی حکم نہیں ہے۔ پھر اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ پھر مطالبہ کرے گا کیا ایک اور تہائی نیکیاں اپنی دے سکتا ہے وہ؟ تو بندہ بولے گا ہاں میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور 1/3 نیکیاں چلے جائیں گے، اور ایک کٹورا پانی پیے گا۔ تھوڑا آگے بڑھے گا پھر وہی معاملہ ہوگا، پھر اس کے جو 1/3 بچ گئے تھے وہ 1/3 نیکیاں بھی اس کے ختم ہو جائیں گی۔ 3 کٹورے کے بدلے میں تمام کی تمام زندگی کی جو نیکیاں تھی وہ نیکیاں اس کی پوری ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بندے کو بلا کے پوچھیں گے اے بندے بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اے بندے بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ بندہ بولے گا کہ اللہ تیرے اختیار میں، تیرے اختیار میں، میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ کل 2 اور بندے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، 2 اور بندے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، دونوں کے لیے دوزخ کا پروانہ لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کیسے معاملات کرتا ہے، ہمارا گمان ہمیشہ اللہ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ کل 2 بندے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، دونوں کے لیے جہنم کا پروانہ دے دیا جائے گا، دونوں کے لیے جہنم کا پروانہ دے دیا جائے گا۔ ایک کو پروانہ ملا، اتنی تیزی سے جہنم کی طرف دوڑ لگا دیا، تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ دوسرا ذرا جا رہا، پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھ رہا، 2 قدم چل رہا پھر پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھ رہا، پھر 2 قدم چل رہا پھر اللہ کی طرف پلٹ کے دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ وہ دونوں کو بلا کے بولیں گے بلاؤ دونوں کو، کیا معاملہ ہے؟ دونوں حاضر ہوں گے۔ وہ تیز بھاگنے والے سے پوچھیں گے کہ تو کیوں بھاگا تیز دوزخ کی طرف؟ دوزخ تو ایندھن ہے آگ کا، دوزخ تو آگ ہے، آگ کا ایندھن بننے کے لیے جا رہا تو بولیں گا بندہ کیا ہے اللہ میں زندگی بھر تیری کوئی بات نہیں سنا، زندگی بھر میں تیری نافرمانی کرتا رہا، کوئی بات میں تیری نہیں سنا، تو ایک بات بولا تو کم از کم آج تیری بات کو میں سن لوں گا، اس لیے فوراً تیری بات پہ عمل کرنے کے لیے دوزخ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اے بندے میں تجھ کو بخش دیا، اس کو ٹھکانہ اس کا جہنم کے بدلے میں جنت ہو جائے گا۔ دوسرا بندہ جو ہے بار بار پلٹ کے دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو کیوں بار بار پلٹ کے دیکھ رہا تھا؟ تو بندہ بولے گا اے اللہ میں نے تیرے حبیب سرکار نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب پہ بھاری ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب کے اوپر بھاری ہے، اللہ کے غضب کے اوپر ہے، تو میں دیکھ رہا تھا تیرا غضب تو میرے اوپر آ گیا، میرا ٹھکانہ جہنم لکھ دیا گیا، میں جہنم کے لیے مختص ہو گیا، لیکن میں دیکھنا چاہ رہا ہوں تیری رحمت کب غالب آئے، تیری رحمت کب غالب آئے گی جو میرے جہنم کے پروانے کو بدل کے پھر جنت کا پروانہ کر۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا، فرمائے گا بے شک میرے حبیب نے سچ فرمایا، میں نے تجھ کو بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم مایوس نہیں ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ تکیہ کر کے عبادتوں سے غافل بھی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ قہار کی تجلی میں بھی رہے گا، اللہ تعالیٰ جبار کی تجلی میں بھی رہے گا، اللہ تعالیٰ اصل تو قہار کی تجلی میں رہنے والا ہے قیامت کے دن۔ ہم اللہ کی رحمت پہ توکل کر کے تکیہ کر کے اگر بیٹھ گئے، عبادت سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیے، اوامر و نواہی کی پابندی کرنا چھوڑ دیے، تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ کوشش تو ہم کو اپنی کرنی ہے، لیکن اپنی عبادتوں پہ ہم کو تکیہ نہیں کرنا ہے، اپنی عبادتوں پہ ہم کو بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ ہم کو ہمیشہ ہر لمحہ ہم کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اے اللہ تو اپنے رحم سے اپنے فضل و کرم سے ہمارا معاملہ کر، انصاف سے مت فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمارا معاملہ فرما، اور دنیا کی جیسے تو نے حاجت روائی فرمائی، آخرت کے منازل میں بھی ہماری حاجت روائی فرما۔ پل صراط کا معاملہ آسان نہیں ہے، محشر کا معاملہ آسان نہیں ہے، میزان کا معاملہ آسان نہیں ہے،
50 ہزار سال لگ جائیں گے، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے کوئی ٹخنے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گردن تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی تو غوطے لگاتا رہے گا اپنے گناہوں کے اعتبار سے، ہر کوئی پریشان رہے گا، نفسا نفسی کا عالم رہے گا۔ کل قیامت میں کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا۔ ماں انکار کر دے گی اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے پہ، باپ انکار کر دے گا اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے پہ، بیٹا انکار کر دے گا اپنے باپ کو باپ ہونے پہ، ماں کو ماں ہونے پہ۔ جتنی محبت تھی دنیا میں ختم۔ آج میرا معاملہ مجھ کو دیکھنا ہے، آج میرا معاملہ مجھ کو دیکھنا ہے۔ کوئی بھائی بھائی کے کام آنے والا نہیں ہے، کوئی دوست دوست کے کام آنے والا نہیں ہے، کوئی رشتہ دار کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی کام آنے والا ہے تو وہ رشتہ جو اللہ کی نسبت سے قائم ہے، وہ رشتہ کام آنے والا ہے۔ اگر کوئی رشتہ کام آنے والا ہے، وہ اللہ کی نسبت سے جو رشتہ قائم تھا، وہ رشتہ کام آنے والا ہے۔ اللہ کی خاطر جو ملاقات کرتے تھے، اللہ کی خاطر جو دشمنی رکھتے تھے، وہ لوگ کل اللہ تعالیٰ وہ لوگ کے دوست رکھے گا، وہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، مدد کریں گے۔ ایک بزرگ کل قیامت میں گزریں گے راستے سے، ایک شخص ان کے سامنے پریشان جاتا رہے گا، اس کو دیکھیں گے تو خیال کریں گے، ارے اس شخص کو میں نے کہیں دیکھا تھا، اس شخص کو میں نے کہیں دیکھا تھا۔ ایک دم ان کو خیال آئے گا، ارے میں ایک مرتبہ راستے سے جا رہا تھا، جاتے جاتے میرے ہاتھ میں جو کتابیں تھیں، میری کتابیں گر گئی تھی۔ یہ لڑکا، یہ شخص وہ کتابیں اٹھا کے میرے ہاتھ میں مجھ کو واپس دے دیا۔ وہ احسان جو تھا، اے اللہ، وہ احسان ان کو یاد آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ تو جو دین کی کام میں لگے ہوئے ہیں، جو دین کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہم ان کی مدد میں رہنا۔ کل قیامت میں وہ لوگ اپنے احسان کو ضائع نہیں کریں گے۔ دنیا میں اگر ہم تو کوئی احسان نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی کوئی احسان کہتے، پھر بھی اگر ہماری حیثیت سے ہم کچھ جو دین کے کام میں لگا ہوا ہے، جو تبلیغ دین میں لگا ہوا ہے، جو اشاعت دین میں لگا ہوا ہے، جو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے لگا ہوا ہے، اس کی مدد ہماری حیثیت سے، چاہے جسمانی محنت ہو، چاہے دولت سے ہو، چاہے اپنے تعلقات سے ہو، چاہے اپنے اثر رسوخ سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہم اگر اس کی مدد کریں تو کل قیامت میں ہم اس کی مدد کیوں کریں؟ کیونکہ وہ اللہ کی نسبت سے مدد کریں۔ میرا بھائی ہے بول کے مدد نہیں کرے، میرا دوست ہے بول کے مدد نہیں کرے، میرا والد ہے بول کے نہیں کرے، میرا بیٹا ہے بول کے نہیں کرے، اس لیے کریں کہ وہ دین کا کام کر رہا، وہ شخص دین کا کام کر رہا، دین کے کام کرنے کی نسبت سے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ رشتہ جو قائم ہو رہا، یہ رشتہ کل قیامت میں زندہ رہے گا، یہ رشتہ کل قیامت میں کام آنے والا ہے۔ دنیاوی رشتے سب ختم ہونے والے ہیں، صلبی رشتے سب ختم ہو جائیں گے، پہچاننے سے انکار کر دیں گے، ماں اپنے ماں ہونے سے، بیٹا اپنا بیٹا ہونے سے، باپ اپنے باپ ہونے سے انکار کر دے گا، کوئی پہچانیں گے نہیں۔ نفسا نفسی جو تھا، جو محبت تھی، جو کچھ میں نے کرنا تھا دنیا میں کر دیا تمہارے لیے، اب یہاں کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ ایک ایک نیکی کی اہمیت ہوگی، ایک ایک نیکی کی اہمیت ہوگی۔ کل ایک بندہ اللہ کے دربار میں رہے گا، پریشان رہے گا، اس کے نگاہ نیکیوں کے اعمال میں، نیکیوں کے پلڑے میں ایک نیکی کی کمی ہوگی، ایک نیکی کی کمی ہوگی۔ وہ ایک نیکی کی تلاش میں ہر ایک کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، دوست کے پاس جائے گا، رشتہ دار کے پاس جائے گا، سب کے پاس جائے گا، بولے گا کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا دنیا میں، میں نے تمہارے لیے یہ کیا دنیا میں، لیکن سب انکار کر دیں گے۔ ایک شخص رہے گا جس کے نامہ اعمال میں پورے کے پورے گناہ صرف ایک ہی نیکی رہے گی، اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی نیکی رہے گی۔ وہ شخص کو جب معلوم ہوگا اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ بولے گا کہ ایک نیکی میرے کام تو آنے والی ہے، ایک نیکی میرے کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ وہ ایک نیکی وہ ایک شخص کو جو دے گا جس کو ایک نیکی کی ضرورت تھی، وہ بندہ فوراً لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے گا، بولے کہ اے اللہ نیکی لا لیا میں۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے یہاں پہ تیرے کو کون دے دیا ایک نیکی؟ جاؤ اس شخص کو بلا کے لاؤ، اس شخص کو بلا کے لاؤ۔ وہ شخص آئے گا، اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ بولیں گے تیرے کو نیکی کی حاجت نہیں تھی؟ بندہ بولے گا اے اللہ میں ایک نیکی سے میرا کچھ ہونے والا نہیں ہے، میری اس نیکی سے اس کی مدد ہو جائے گی، اس کا فائدہ ہو جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا، اس لیے میں تو دوزخ جانے والا ہوں، اس کی ایک نیکی اس کو کام آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ بندہ ہو کے بندے پہ احسان کرتا ہے، میں تو اللہ ہوں، میں تو اللہ ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں، جا میں نے تجھ کو بھی بخش دیا۔ بخشش کے کئی ذرائع ہیں کل اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے اختیار میں ہے۔
لیکن ہم دنیا میں ہماری حیثیت کے اعتبار سے اللہ کی اشاعت دین کے لیے جو کام کرنے والے ہیں ان کے کام کرنا، اور آخرت کے جو منازل ہیں ان منازل کی کامیابی کے لیے بھی ہم اللہ ہی سے رجوع رہنا۔ ہم کبھی اپنی عبادتوں پہ تکیہ نہیں کرنا، ہم کبھی اپنی عبادتوں پہ تکیہ نہیں کرنا، اپنی عبادتوں پہ بھروسہ نہیں کرنا کہ یہ عبادتیں کل ہمارے کام آنے والی ہے۔ کوئی کیا عبادت ہمارے کام آنے والی ہے، کوئی معاملہ ہمارا کل کام آنے والا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ جو معاملہ کرے گا اس کے صدقہ طفیل میں ہمارے معاملات بہتر ہوں گے، الصراط ہماری پار ہو جائے گی، میزان ہمارا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، آخرت کی جو گھڑی ہے وہ گھڑی ہمارے لیے کامیاب ہے۔ ہم توکل کرنا ہے، دنیا میں توکل کرنا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ہی پہ توکل کرنا ہے۔ خبر کے جواب دینے کے لیے ہم اللہ ہی سے ہم کو پوچھنا ہے، مولا تو ہی میری مدد فرما، دنیا میں تو نے میری مدد فرمائی، دنیا میں تو نے میری حاجت روائی فرمائی، کل خبر میں بھی میری حاجت روائی فرما، حشر میں بھی میری حاجت روائی فرما، میزان میں بھی میری حاجت روائی فرما، پل صراط میں میری حاجت روائی فرما، ہر جگہ میری حاجت روائی فرما۔ ہماری یہ دعا ہونی چاہیے، ہماری یہ عبادت ہونی چاہیے، اور حاجت روائی کا احساس کر کے اس کا احسان کا احساس کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ بندے کو جب اپنے محسن کے احسان کا احساس ہو جاتا ہے تو بندہ ہمیشہ محسن کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ ہم پہ کوئی احسان اگر کر دیا اور اگر ہم کو احساس ہو گیا ارے وہ میرے اوپر احسان کرا ہوا ہے بھائی، جب بھی انہیں دکھتا ہم کو، ہم اس کے سامنے عاجزی اختیار کر لیتے، ہم اس کے سامنے عاجزی اختیار کر لیتے، اس کے سامنے ہم شرمندہ ہو جاتے، اس کے سامنے ہم جھک جاتے، اس کی بات کو ہم رد نہیں کرتے، اس کی بات کو ہم کاٹتے نہیں، انہیں غلط بلا نہیں بولتے، کیوں؟ ارے ہمارا احسان مند ہے، ہمارے اوپر احسان کرنے والا ہے، ہمارا محسن ہے، ہمارے اوپر احسان کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ہم کو احساس ہونا ہے، اس کا ہم کو احساس ہو رہا، عاجزی ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود ہم اللہ کے سامنے عاجز ہو جاتے، خود بخود ہم اللہ کے سامنے جھک جاتے، خود بخود ہمارا قلب اللہ کے سامنے جھک جاتا۔ سلام پڑھتے ہیں ہمارے امجد مولا، نگاہیں بچھائی ہے دیداوروں نے، نگاہیں بچھائی ہے دیداوروں نے، سروں نے جھکائے ہیں سر خود سروں نے، بشر کیا کہ کلمہ پڑھا کنکروں نے، نگاہیں بچھائی ہیں دیداوروں نے، جو دیکھنے والے ہیں وہ نیکیاں اپنی نگاہوں کو بچھا دی، سروں نے جھکائے ہیں خود سروں نے، ایسا اس کا جملہ ہے، مطلب جو سر ہیں وہ خود جھک گئے، قلب جو ہے وہ جھک گیا، کب جھکتا؟ جب احساس ہوا، اور احساس ہی سب کچھ ہے، احساس ہی انسان کو قوت عطا کرتا ہے، احساس ہی انسان کو کمزور کرتا ہے۔ احساس ہونا، کس بات کا احساس ہونا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا محسن ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا کفیل و کارساز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا الہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا ہے، ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا، دنیا میں آخرت، میری حاجتوں کو نہیں، ہر ایک کی حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ دوسروں کی حاجتوں کو ہم بعد میں بولیں گے، اپنی حاجتوں کی ہم اگر فکر کر لیں گے، اپنی حاجتوں کا اگر شکر ادا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ بندہ میری حاجتوں کو پہچان لیا، میرے احسان کو پہچان لیا اور شکر ادا کر رہا۔ ہمارا محسن اگر ہم کو کچھ کام بولا تو ہم کیا کرتے؟ اس سے کام سے انکار نہیں کرتے، انسان کی فطرت ہے، ارے بھائی وقت پہ میرے کام آتا، آڑے وقت پہ میرے ہمیشہ کام آیا، انہیں میرے کو کام بتا تو میں نہیں سنتا ہوں کیا؟ اپنے کام کو رکھ کے ہم اس کے کام کو کرنے کے لیے چلے جاتے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی فطرت میں ہم کو پیدا فرمایا، اللہ کی بھی یہی فطرت ہے، جب بندہ اللہ کے احسان کا احساس کرتا ہے تو بندے کو پھر اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، مشکل نہیں دکھتا۔ عبادت کرنے کے لیے چاہے نماز پڑھنے کی بات ہو، زکوٰۃ دینے کی بات ہو، خیرات کرنے کی بات ہو، یہ عبادت مشکل نہیں دکھتی، خوشی ہوتی، ارے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لا رہا ہوں، اللہ جو بولا اس پہ عمل کر رہا ہوں، اس کو احساس ہوتا، وہ احساس ہونے کا تو اس کا خوشی کا احساس ہوتا، وہ خوشی کا جو احساس ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری دولت سے کچھ کام نہیں ہے۔ ہم اگر صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو کہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی زکوٰۃ اللہ لے رہا کیا؟ زکوٰۃ ہم اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کو زکوٰۃ نہیں دے رہے، زکوٰۃ تو ہم بندوں کو دے رہے ہیں، وہ بندے جو حاجت مند ہے،
وہ بندے جن کا حق ہم پہ اللہ تعالیٰ فرض کر دیا، اگر ہم نہیں دیے تو ہم کل قیامت میں پکڑ میں آنے والے ہیں۔ لیکن ہم زکوٰۃ جو دے رہے ہیں تکلیف سے دے رہے ہیں، رو کے دے رہے ہیں، مشکل دینا ضروری ہے بھائی، نہیں تو مشکل ہو جاتی، دنیا کیا بولیں گی، سماج کیا بولیں گا، زمانہ کیا بولیں گا، نہیں بھی بولا کوئی دوسروں کو بھی تو کم از کم ارے کیا ہے بھائی، دینا ضروری ہے تو کیسا بھی۔ یہ تکلیف سے اگر دیے ہم، اللہ کے پاس زکوٰۃ قبول نہیں، پیسہ بھی ہمارا گیا لیکن وہ قبولیت میں نہیں گیا۔ قبولیت میں کب جانا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا، مولا تو مجھ کو اس قابل رکھا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو نے مجھ کو اس قابل بنایا، تو مجھ کو امانت دار سمجھا، جو ان کی امانت ہمارے پاس رکھا، ان کی امانت ہے ہمارے پاس یہ 100 روپے میں 2.5 روپے غربا مساکین کی امانت اللہ تعالیٰ ہمارے پاس رکھا۔ اللہ تعالیٰ احسان ہے، تو مجھ کو امانت دار جانا، تیرا بڑا احسان ہے مولا، میری امانت، تیری امانت جو میرے پاس ہے ان غریبوں کی، میں امانت تیری رضا کے لیے پہنچا دے رہا ہوں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ آنے بھی نہیں دینا، زکوٰۃ لے جا کے دینا۔ منگنے آئے لوگ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کو بلا کے زکوٰۃ نہیں دینا، ہم جا کے ان کے پاس زکوٰۃ ادا کرنا، اور حقیر ذلیل بنا کے زکوٰۃ ادا نہیں کرنا، ان کو مختار بنا کے، ان کو احترام کر کے، ان کی تعظیم کر کے، ان کی تکریم کر کے زکوٰۃ ادا کرنا، وہ قبول ہوتی۔ یہ کب ہوتا؟ جب بندے کو احساس ہو جائے، جب بندے کو احساس ہو جائے کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محسن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، کس کے اختیار میں ہے؟ کئی لوگ ہیں کاروبار کرتے ہیں، ایک ساتھ کاروبار شروع کرتے ہیں، ایک آدمی کاروبار ترقی کرتے کرتے کروڑ پتی ہو جاتا، ایک آدمی وہیں اپنی کرانہ دکان پہ لگا ہوا رہتا، جتنی دکان ہے اتنی دکان پہ بیٹھا ہوا رہتا۔ ایک آدمی دونوں ساتھ شروع کرے 2 ملکیوں میں، انہیں ایک ملکی میں، انہیں ایک ملکی میں، یہ ایک ہی ملکی میں رہ جاتا، اس کے 10 ملکیاں ہو جاتے، 10 دکانیں ہو جاتے، 10 برانچز ہو جاتے۔ کون دے رہا برکت؟ انہیں بھی وہی سودا رکھا، انہیں بھی وہی سودا رکھا، انہیں بھی وہی قیمت میں دے رہا، انہیں بھی وہی قیمت میں دے رہا، انہیں بھی صبح 10 بجے دکان کھولتا، انہیں بھی صبح 10 بجے دکان کھولتا، انہیں بھی 10 بجے بند کرا، انہیں بھی 10 بجے بند کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے دیا، اس کو برکت نہیں دے، کسی اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ دولت ہمارے اس سے اختیار سے، ہماری محنت سے، ہماری ہوشیاری سے نہیں آتی، دولت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دولت کو عقل مندوں کے لیے فکس کر دیتا، مختص کر دیتا، تو پھر غریب لوگ جو عقل مند نہیں ہیں، بے وقوف لوگ، دنیا میں دیکھیے کئی ایسے ہولے شولے دکھتے لیکن کاروبار زبردست چل رہا ان کا، ذری ہوشیاری نہیں ہے بھائی، قسمت سے چل رہے ہیں، وہ قسمت سے چل رہے ہیں۔ کون چلا رہا قسمت کون لکھا؟ اللہ تعالیٰ قسمت لکھا۔ تو کسی کو اگر اللہ تعالیٰ کچھ دے دیا تو یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دے دیا، ہم کو کم دے دیا، انہیں ہوشیار نہیں ہے پھر بھی کیسا کما رہا ہے، نہیں، اللہ کو بہتر معلوم، اللہ کو بہتر معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا ہے، اللہ کے اختیار میں۔ اللہ جس کو دیتا ہے اس سے حساب بھی لیتا ہے، جس کو دیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ حساب بھی لیتا ہے۔ حرام جو آ رہا ہمارے پاس اس کا تو کوئی حساب نہیں، سیدھا سیدھا جہنم ہے۔ حلال بھی اگر کما رہے ہیں ہم، حلال کے کمانے کا بھی امتحان ہے، حلال کے خرچ کرنے کا بھی امتحان ہے، جواب دینا ہے۔ پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں کہاں ہم خرچ کریں، کہیں اسراف تو نہیں کر دیے، کہیں ہم اسراف تو نہیں کر دیے، کہیں ہم زیادہ کنجوسی تو نہیں کر لیے، کنجوسی بھی نہیں کرنا ہے، اسراف بھی نہیں کرنا ہے، میانہ روی رکھنا ہے، یعنی جہاں پہ جتنا پیسہ ہم کو خرچ کرنا ہے وہاں پہ ہم کو اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، جہاں پہ ضرورت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وہاں پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جہاں پہ محسوس ہو رہا ہے کہ اسراف ہو رہا ہے وہاں پہ اپنے ہاتھ کو روک لینا ہے، جس کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ہم کو ادا کر دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بولے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہ ہم نے دیا ہے اس پہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اکثر پیسے کو سمجھتے، اکثر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف پیسہ خرچ کرنا ہے سمجھتے ہیں، پیسہ نہیں ہے، جو کچھ کہ ہم نے دیا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہم کو بازو میں قوت دیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حکمت و فراست دیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ دانشمندی دیا ہو، جو کچھ کہ ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہم کسی کو مفید مشورے دے سکتے ہیں، مفید مشورے دے دو،
کسی کے کام آ جا سکتے ہیں ہمارے قوت بازو سے، اس کی قوت بازو سے اس کے کام آ جاؤ۔ کسی کے ہم کچھ اور کام کر سکتے ہیں، ضرور نہیں ہے دولت سے اللہ کی راہ میں، دولت ہے دولت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دولت ہے دولت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم کو دیا وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کوئی فن ہمارے پاس ہے، وہ فن کسی اور کو سکھا دو، غریب آدمی کو، ضرورت مند کو۔ تو جو ہم سے ہو سکتا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تمام جو فکر ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں انسان کے قلب میں؟ جب بندے کو احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کفیل و کارساز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا محسن ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ جب احساس ہوتا تو بندہ خود بخود شکر ادا کرتا، عاجزی انکساری اس کے اندر پیدا ہوتی۔ دیکھیے جتنے اللہ والے بزرگان دین تھے ہمیشہ انکساری پسند کرتے، عاجزی پسند ہے، کبھی کوئی تکبر کی بات نہیں کرا، اتنے بڑے بڑے اللہ والے ہوئے لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، مولا ہماری بخشش فرما، خاتمہ بالخیر فرما، آخرت کے منازل آسان فرما۔ ساری دنیا جانتی ہے کرامتیں ان سے ظاہر ہو رہے، دنیا میں کرامتوں کا ظہور ہو رہا، لیکن کبھی اپنی کرامتوں پہ، اپنی عبادتوں پہ توکل نہیں کرے، بھروسہ نہیں کرے، اللہ کے سامنے پیش ہو گئے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، مولا رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ شیطان ایسا خطرناک ہے، آخری وقت میں بھی حملہ کر سکتا، انہیں خبر کے جواب دیے تک پیچھے بھاگتا ہمارے چھوڑ۔ اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا، انسان مر جاتا لیکن شیطان نہیں مرتا۔ کتنے دنیا میں آج تک انسان پیدا ہو گئے، ان کے ساتھ ساتھ برابر شیطان بھی پیدا ہو گئے، تو اب دنیا میں تعداد شیطان کی زیادہ ہے انسانوں کی زیادہ ہے؟ کتنی تعداد شیطانوں کی آج ہو گئے، یعنی اب ہمارے پیچھے ایک شیطان لگا ہوا نہیں ہے، 100 دو سو شیطان ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، 100 شیطانوں سے مقابلہ کرنا۔ اور شیطان کا کام کیا ہے اصل؟ شیطان بندے کو علم حاصل کرنے سے روکتا، عبادت سے نہیں روکتا، علم حاصل کرنے سے روکتا ہوں، عبادت سے نہیں۔ عبادت کرنے تو کبھی بھی اس کو میں اٹھا لے سکتا ہوں، لیکن عالم جو علم جانتا ہے، جو علم رکھتا ہے، وہ عالم کیا کرتا ہے؟ شیطان کو پہچانتا ہے اور لا حول ولا قوت پڑھتا ہے۔ علم کا مرتبہ، اس لیے عالم کا مرتبہ بڑا ہے، عالم کا مرتبہ بڑا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے کہ ایک لمحے کی دین کی فکر 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ ایک لمحے کی دین کی فکر، فکر دین کی فکر کرنا، یعنی اللہ کو جاننے کی کوشش کرنا، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرنا، اس کے منشا کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ کیا علم حاصل کرنا ہے۔ یہ فکر کرتے اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے اور کوئی بندہ عبادت کر رہا اللہ کی، وہ عابد بندے پہ وہ 100 سال انہیں اگر عبادت کرا، وہ عبادت ایک طرف، یہ بندے کی ایک لمحے کی فکر اللہ کی، یہ اس کے اوپر افضل ہے۔ اور بندہ سمجھ کے جان کے ایک سجدہ کرا، عابد بغیر سمجھ کے 100 سجدے کرا، وہ 100 سجدے ایک طرف، یہ ایک سجدہ ایک طرف۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے اللہ میرا رب اور اعلیٰ ہے، سمجھ کے بولا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ایک سجدے میں 11 بار پڑھ دے رہے، 13 بار پڑھ دے رہے، 9 بار پڑھ دے رہے، وہ 100 سجدے ایک طرف، یہ ایک سجدہ ایک طرف۔ تو علم کی بڑی اہمیت ہے، عالم کی بڑی اہمیت ہے، علم حاصل کرنا۔ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے اور علم تقاضا کرتا ہے عالم سے عمل کرنے کا۔ گاڑی چلانا سیکھ گئے تو خواہش ہوتی گاڑی چلانا، گاڑی چلانا، گاڑی چلانا۔ گاڑی چلانا کیا ایک علم ہے؟ گاڑی چلانا کیا ہے؟ ایک علم ہے۔ تو وہ گاڑی چلانا علم کیا کرتا ہے؟ تقاضا کرتا ہے۔ کس بات کا؟ گاڑی چلانا۔ علم آنے کے بعد علم اپنے آپ کو عمل کرانا چاہتا ہے، اگر نہیں کرے بھول جاتے، علم نکل جاتا۔ گاڑی چلانا سیکھ گئے، 10 سال تک گاڑی نہیں چلائے، پھر چلانے بیٹھے تو نہیں آتا چلانے، پریشانی ہو جاتی، پھر شروع سے آنا پڑتا، پھر محنت کرنا پڑتا۔ پہلی مرتبہ 1 ہفتہ لگاؤں گا لیکن 4 دن لگتے ہوں گے سیکھنے کے، لیکن پھر ایک مرتبہ ہم کو ارے بھول گیا بھائی، تھوڑا 1-2 روز زندہ، اس کے بعد شروع کرتا ہوں، 2 کی پریکٹس کر کے شروع کرتا ہوں۔ باہر سے آ کے لوگ 2 سال رہ کے آ کے 2 دن کے بعد گاڑی چلانے، ارے گیئر نہیں پڑا بھائی، ارے ٹریفک خراب ہو گئی بھائی، ارے سڑکیں خراب ہو گئی بھائی، ہے نا؟ ان کی جو چلانے کا جو فن تھا، فن ختم ہو گیا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جو دے رہا،
یہ رکھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور احسان کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کچھ بھی نہیں کرنا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے احسان کا بدلہ صرف احسان ہے، سوائے اس کو اور کچھ نہیں۔ احسان کا کوئی اور بدلہ نہیں ہے سوائے احسان کے۔ اللہ کے اتنے احسانات ہیں، ہم اللہ پہ کیا احسان کر سکتے؟ ہم اللہ پہ کچھ احسان نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کر سکتے؟ اللہ کے احسان کا احساس کر سکتے، احساس کر کے اس احسان کا شکر ادا کر سکتے ہیں، یہ ہمارا کام۔ تو ہم علم حاصل کرنا اور توکل اللہ پہ کرنا، اور ہماری دعا میں یہ بات ہونا، کیا بات ہونا کہ مولا تو نے ہماری دنیا میں حاجت روائی فرمائی ہے، دنیا میں ہماری حاجت روائی فرما رہا ہے، اور آخرت میں بھی تو ہماری حاجت روائی فرما، خبر میں بھی تو ہماری حاجت روائی فرما، آخرت کے پورے منازل میں تو ہماری حاجت روائی فرما، اور ہم کو کامیاب لوٹا، شرمندہ مت کر دے، ذلیل مت کر دے، ہم کو خوار مت فرما۔ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، سیاہ کار بندے ہیں، تیرے سامنے تیرے حبیب کی صورت سے آئے ہیں، تیرے حبیب کی امت سے آئے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دے کے، اولیاء اللہ کی نسبت دے کے ہم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اور ایک بار دو بار نہیں، جب تک کہ ہماری حیات ہے، جب تک، تو ہمارا خاتمہ انشاءاللہ بالخیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری جیسا یہاں پہ حاجت روائی فرما رہا، قیامت میں یہ سکرات المرض میں بھی ہماری حاجت روائی فرمائے گا، سکون سے ہماری موت ہو، خبر کے جواب بھی ہم سکون سے دیں گے، حشر میں ہمارے معاملات اچھے ہوں گے، میزان پہ نیکیوں کا پلڑا ہمارا جھک جائے گا، پل صراط ہماری پلک جھپکتے پار ہو جائے گی، پھر ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم احساس کریں تو، نہیں تو نہیں، احسان کا احساس کرے تب، نہیں تو نہیں ہونے والا ہے ہمارے ساتھ کوئی معاملہ بہتر۔ اللہ کے احسان کا احساس کرنا انشاءاللہ، اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، پھر آنے والے اپنے ہم پھر اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الٰہی العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو، سننے والے کو دونوں کو سبق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما۔ ہم کو ہمارے شیخ کو دونوں عالم میں موضوع ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے مربال میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ عنایت فرما۔ یا الٰہی تمہارے والدین کے قبول کو جنت، اور والدین کے قبول کو نور سے بھر دے، ان کے قبر میں انوارات کی بارش برسا، کربٹ کربٹ انہیں سکون عطا فرما، یا الٰہی آخرت کے تمام منازل آسان فرما، ان کی حاجت روائی فرما، یا الٰہی ان کی حاجت روائی فرما، آخرت کے تمام جنت کے کیاریوں میں سے ان کی قبور کو جنت کے کیاریوں سے کیاری بنا دے، واسطے میں کریم سے ہوگا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعلی معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔